بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللوح والقلم والشمس والقمر والأرض والجبال والبحر والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه الأخير ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأقرب فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بھائی آپ لوگ چھوٹے بچے ہو، پیچھے رہو، تم لوگ جو بڑے ہیں ان کو جگہ دو جن پر نماز فرض ہے۔ خطبے میں قرآن مقدس کی ایک آیت سورۃ البقرہ سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ قرآن مقدس کی اس آیت میں جہاں رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو سوچنے اور غور و فکر کرنے کا آدیش اور آرڈر دے رہا ہے۔ جائے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، خطاب اتنا پیار سے، اتنی محبت سے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی مرضی کی چیز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی روزہ کوئی مرضی کی چیز نہیں ہے کہ پورے سال کے 12 مہینوں میں جس طرح 11 مہینے چرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، اس طرح رمضان المبارک کا ایک مہینہ بھی مرضی والا ہے، جب چاہے روزہ رکھ لے، جب چاہے نہیں رکھے، من ہوا رکھ لیا، نہیں ہوا چھوڑ دیا۔ پہلی بات سمجھ میں آتی ہے، کتب علیکم الصیام کہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اس کی فرضیت یعنی پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، جب رمضان کے روزے کی فرضیت آ گئی تو پھر عاشورے کی روزے کی فرضیت ختم، اور رمضان کے پورے مکمل ایک مہینے کی روزے کی فرضیت۔ دوسری چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ جو روزہ ہے، یہ جو تمہارے اوپر ایک مہینے کے روزے کی فرضیت کر دی گئی ہے، یہ تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر پہلی دفعہ کوئی نئی بات، کوئی نئی چیز، کوئی نیا حکم سامنے آتا ہے تو آدمی خاطر خواہ پریشان ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کون سا حکم دے دیا گیا، یہ کون سی نئی چیز آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس راستے سے پہلے بھی گاڑی گزر چکی ہے، ادھر سے پہلے بھی لوگ گزر چکے ہیں، یہ حکم پہلے لوگوں پر بھی دیا گیا تھا،
यानी रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत जो तुम्हारे ऊपर पूरे एक महीने की फ़र्ज़ कर दी गई है, ये तुम्हारे लिए नई चीज़ नहीं है। अल्लाह फरमाता है कमा कुतिबा अलल्लदीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहली उम्मतों पर भी, कौमों पर भी, तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। ये मैं नहीं कहता, कुरान करीम के अल्फाज अल्लाह ख़ुद फरमाता है। अब सवाल ये है कि किस नबी के कौम पर कितने रोज़े फ़र्ज़ थे, इसकी नौइयत अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल मुसल्लम और साफ़ है कि ये रोज़ा हमारे लिए नई चीज़, नया ऑर्डर, नया हुक्म नहीं है, बल्कि हमसे पहले लोगों पर भी रमज़ान के नहीं बल्कि अल्लाह उन पर भी रोज़े की फ़र्ज़ियत की थे। अब सवाल ये है, जब नई चीज़ आती है तो आदमी परेशान होता है, लेकिन अगर उस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल पता चल जाए तो आदमी फिर परेशान नहीं होता है, मुसीबत आसान हो जाती है। अल्लाह ने भी इस मुसीबत को आसान कर दिया। जहाँ रोज़े की फ़र्ज़ियत आई, आदमी कहता पूरा 11 महीना जब खाने की बात है तो एक महीना अल्लाह अपने बंदे को भूखा और प्यासा क्यों रखना चाहते हैं? रीज़न क्या है, कारण क्या है, क्यों, वाई? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये नई चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे से पहले लोगों पर भी ये चीज़ें फ़र्ज़ की गई थी। अब सवाल ये है कि अल्लाह ने ये रोज़ा रखने का हुक्म क्यों दिया है? आगे रोज़े का मकसद क्या है, रोज़े की जो है ना इसका फ़लसफ़ा क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद साफ़ करते हुए कहते हैं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर आ जाए, अल्लाह का खौफ आ जाए, अल्लाह की खशियत आ जाए, अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, मानने का जज्बा, मादा तुम्हारे अंदर आ जाए, सरे तस्लीम खम करना, ये चीज़ें तुम्हारे अंदर आ जाए। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए फिर चूँ चरा करना, ये क्यों, किस लिए, क्यों, अभी क्यों, इन चीज़ों के लिए गुंजाइश नहीं बचती है। अल्लाह का ऑर्डर, अल्लाह का हुक्म आ गया है, अब बंदे के लिए इसमें चूँ चरा करने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सर झुका देना, मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, यही अल्लाह के नेक बंदों का काम होता है। तो रोज़ा का मकसद, फ़लसफ़ा, अल्लाह ने क्यों रोज़ा रखने का ऑर्डर दिया, हुक्म दिया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तक़वा हमारे अंदर आ जाए, हम मुत्तकी बन जाए। मुत्तकी जो अल्फाज है, इसका डिक्शनरी में, लुगत में जब मैंने तर्जमा देखा तो बहुत तरह के मानी लिखे गए हैं। उनमें सरे फहरिस्त लिखा गया है कि तक़वा का माना आता है, मुत्तकी का माना आता है अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत। एक आदमी इबादत तो खूब कर रहा है लेकिन अल्लाह से डरता नहीं है, गुनाह से बचता नहीं है, गुनाहों से बचने का एहतमाम नहीं है। लिखा हुआ है कि वो रात का मुत्तकी हो सकता है, दिन का वो एक नंबर का बदमाश है, अल्लाह की नज़र में वो चहीता बंदा नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तज़किरा किया गया। तज़किरा ये किया गया कि साहब हैं, रात में ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते हैं, खूब नफल पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, राह खुदा में ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात भी करते हैं, लेकिन वो गुनाह से बचने का एहतमाम नहीं करते, वो यतीमों के सरों पर मोहब्बत की हाथ नहीं रखते। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हिया फिन्नार, वो बंदा जहन्नमी है। और एक साहब का तज़किरा किया गया जिसमें बताया गया कि वो रात में इबादत भी कम करता है, तहज्जुद भी कम पढ़ता है, नेक अमल भी कम करता है, लेकिन वो गुनाह से बचने का खूब एहतमाम करता है, यतीमों के सरों पर दस्ते शफ़क़त मोहब्बत का हाथ रखता है, उनकी खबरगिरी करता है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हिया फिल जन्नह, वो व्यक्ति जन्नती है। समझ में आ रही है? ये समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा।
ایک آدمی جو نماز زیادہ پڑھ رہا ہے، رمضان ہے تو نفلی عبادت زیادہ، روزہ کا بھی اہتمام، صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام، زکوٰۃ بھی جو پراپر نکالتا ہے حساب کر کے، اور غریب یتیم مسکین کی بھی خبر گیری کرتا ہے، اور اچھے اعمال، اچھے افعال، اچھے کردار کا بھی مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا، عمل زیادہ ہے لیکن گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں، فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جہنمی ہے۔ لیکن عمل کم ہے اور گناہ سے بچنے کا اہتمام زیادہ ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے کہا ہی فی الجنہ، وہ بندہ جنتی ہے۔ سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ علماء نے ڈکشنری کے اندر یوں ہی اس بات کو نہیں لکھ دیا کہ متقی کا معنی جو ہے وہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت۔ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اگر نہیں ہے، اس کو فور ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں، بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے، دھیان رکھیے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اب جب ہم روزے سے ہیں تو پتہ یہ کتنی شدت کی بھوک لگی ہے، کیسی پیاس لگی ہے کہ نہیں؟ اور پھر ان لوگوں سے پوچھے جو باہر بیچارے کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، دھوپ کی شدت میں پائے کمانے کے لیے اپنا صرف کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں جہاں گھر والوں کی ذمہ داری ہے، جہاں اللہ کا حکم، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، شریعت کے احکامات کو فالو کرنا ہے، وہاں غریب یتیم مسکین دکھی لوگوں کی بھی خبر گیری کرنا ہے، وہ محنت مزدوری کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیں اس کو کتنی شدت کی پیاس اور بھوک لگتی ہوگی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد۔ اب اللہ کا ڈر کیا ہے اور متقی کیوں ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جس کے اندر ڈر زیادہ ہے؟ سنیں اور دھیان سے سنیے گا۔ رمضان کے مہینے میں بڑی بھوک لگی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بند دروازے میں کھانا بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، شربت بھی ہے۔ بتائیے وہ چاہے تو اپنی ٹھنڈے مشروبات سے، پیاس جو بھی شدت ہے، مشروبات جو بھی ہے، ٹھنڈی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اگر پی لیتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کوئی چیز کھا لیتا ہے، تو بتائیے بجز اس کے اللہ کے علاوہ غیر اللہ یعنی مخلوقات میں کسی کی نگاہ و نظر وہاں نہیں پہنچتی ہے۔ بتائیے اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی چیز مانے نہیں ہے جو اس کو روک دے کہ بھائی نہیں پینا نہیں کھانا، پھر بھی وہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، روزہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت۔ رمضان کے مہینے میں کوئی ویکتی گناہ کے راستے میں چل پڑا ہے، پہلے سے عادت ہے، شراب پینے کی عادت ہے، جوا کھیلنے کی عادت ہے، زنا کرنے کی عادت ہے، بدفعلی کرنے کی عادت ہے، بدزبانی کرنے کی عادت ہے، بدگمانی کرنے کی عادت ہے، بدعملی کرنے کی عادت ہے، بد کرداری کی عادت ہے، یہ تمام عادتیں بندے کے اندر یہ لت لگی ہوئی ہے۔ اب اس کے اپنے عادت کے مطابق، اپنے لت کے مطابق گناہ کرنے کے لیے چلا جا رہا ہے۔ اس کو خیال آیا ان اللہ کان علی کل شیء رقیبا، تم ڈرتے ہو اس چیز سے کہ CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کے فوٹیج میں میرے چہرے، شکل، ہماری ویڈیو سامنے نہ آ جائے، لیکن اللہ وہ ہے جس کی نگاہ سے، جس کی CCTV کیمرہ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ گناہ کے لیے چلا جا رہا ہے، اس کو خیال آیا، یہ ہے اللہ کا ڈر۔ اس کو یاد آتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی بھی انسان جاننے والا، پہچاننے والا مجھے نہ دیکھے یہ گناہ کرتے ہوئے، لیکن تمام انسانوں کا کریٹر، پیدا کرنے والا، بنانے والا، کھلانے والا، جلانے والا، پالنہار، وہ جو اللہ اوپر بیٹھا حاکم مطلق ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، لہذا اس کی نگاہ سے ہم بچ نہیں سکتے، تو بندہ وہاں سے بچ جائے گا، اس گناہ سے، جہاں گناہ کا اڈا ہے وہاں جانے سے بچ جائے گا۔ یہ ہے اللہ کا ڈر۔
اب یہ ہے کہ روزے کا فلسفہ اور مقصد ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے. کیا آ جائے؟ تقویٰ. لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ آج اچھے اچھے لوگوں کے تقویٰ میں لگ گیا ہے لقوہ. لقوہ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اچھے اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا، کوئی دل میں نہیں لیجئے گا میری بات. سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ لگا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، ایمان ہے، مسلمان ہے، ایمان کی حالت میں اور احتساباً اچھی نیت کے ساتھ، اچھے گمان کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے. تو یہ کم بڑی بات ہے. اور جو لوگ بغیر عذر شرعی کے، بغیر شدید مجبوری کے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. پہلے صفحہ میں بھی اور دوسرے میں بھی اللہ تعالیٰ پوری تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ایسی شدید مجبوری ہے کہ کوئی مسافر ہے یا مریض ہے یا اسی طریقے سے کوئی شدت کی مرض اگر اختیار کر چکا ہے تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ان روزے کو وہ بعد دے دے، اس وقت وہ روزے نہ رکھے، بعد میں ان روزوں کی وہ گنتی کے ساتھ پوری کر سکتا ہے. لیکن یہ اجازت سب کے لیے نہیں ہے. کوئی اپنے آپ میں اپنے بارے میں سوچ لے کہ ہم بیمار ہیں لہذا ہم روزہ کیسے رکھیں گے، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی معنی نہیں ہے. روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، مکمل پورے مہینے کے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کل یا پرسوں رات کہا تھا کہ روزہ جو ہے اس کی بھی ایک روحانیت ہوتی ہے، ایک روح. یاد رہے جو صاحب عقل ہے، صاحب دل ہے، صاحب ذہن ہے، وہ بڑی جلدی یہ بات سمجھ سکتے ہیں. اس آیت میں مفسرین نے ایک مفہوم، ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سمجھیے اللہ نے حکم دیا روزہ رکھنے کا رمضان کے مہینے میں پورا 1 مہینہ، اور روزہ کب ہوتا ہے؟ سحری کے بعد سے لے کر افطار سے جسٹ قبل، پہلے تک. یعنی جیسے ہی غروب کے بعد یعنی روزہ افطار کرنے کا سمے ہوا، ہم جیسے ہی روزہ کھولتے ہیں ہمارا روزہ کا سمے ختم ہو گیا. اب پھر افطار کے بعد سے پھر سحری سے پہلے تک، یعنی سحر ختم ہونے سے پہلے تک یہ روزہ کا سمے نہیں ہے. اس وقت ہم کھا سکتے ہیں، بیوی کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں، ہر وہ عمل جو روزے کی حالت میں ناجائز تھی وہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا اور سحری کے بعد سے لے کے افطار سے پہلے تک تمام چیزیں، کھانا پینا، جمع کرنا، بہت ساری چیزیں حرام کر دی. یہ فلسفہ سمجھے مفسرین نے لکھا ہے، بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ صرف سحری کے بعد سے افطار سے پہلے تک جو چیزیں حرام کر دی گئی ہے یہی حرام نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر حدیث آئی ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری کے بعد سے افطار سے قبل تک یہی چیزیں جو حرام کر دی گئی ہے یہی حرام نہیں ہے، بلکہ سال کے 12 مہینے میں ہر وہ چیز حرام ہے جس کو شریعت نے حرام کر دی ہے. تم ان چیزوں سے تو بچتے ہو سحری کے بعد سے افطار سے پہلے تک، لیکن پورے سال میں اور سال کے 12 مہینوں میں اور ہر دن تقریباً
24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स। ये गुनाहों से बचने का एहतमाम हम नहीं करते, वरना 12 महीनों में भी बहुत सारी चीज़ें हराम कर दी गई है, उन हराम चीज़ों से बचने का तो हम एहतमाम नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते मल्लम यदा क़ौल ज़ूर, खाने से मना कर दिया, रोज़े की हालत में हम नहीं खाते हैं। बीवी से जिमा करना मना कर दिया, हम नहीं करते हैं। गीबत हराम कर दी गई, नहीं करते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मल्लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही, ज़ुबान से भी हमारा झूठ जारी है, अमली झूठ भी जारी है। ज़ुबान हमारी गंदी है, अमल हमारा गंदा है, चाल चलन हमारी गंदी हो चुकी है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं जिस तरह सहरी के बाद से इफ्तार से पहले तक जो चीज़ें हराम कर दी गई उसको हराम समझ के हम अपने ऊपर हराम समझ कर अमल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। साल के 12 महीनों में भी जितनी भी चीज़ें शरीयत की तरफ से हराम करदा है, हराम कर दी गई है, उन चीज़ों को भी हराम समझ के हराम चीज़ों से रुक जाना है, अमल करना है, बाज रहना है। उन चीज़ों से, उन माशरों से, उन कामों से, ऐसे लोगों से, उन जगहों से अपने आप को बचाए रखना है। शरीयत और तबीयत ये दो अलग अलग वर्ड है, लेकिन दोनों का मतलब एक नहीं, बिल्कुल सुनने में एक जैसा लगता है। शरीयत ये है कि जो कुरान, हदीस, नबी और अल्लाह की शरीयत हमें कह दे, फॉलो करने का ऑर्डर दे, उसको करना है। और तबीयत जो हमारा मन करे, जो हमारा दिल चाहे, हमारी मर्ज़ी में जो चीज़ आ जाए उसको हम करने लगे, ये है तबीयत। तो हम शरीयत पर नहीं तबीयत पर अमल कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हम शरीयत पर अमल करते और तबीयत से दस्तबरदार होते। मामला बिल्कुल उल्टा ही चल रहा है। बहरहाल रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना साया फगन है, गुज़र रहा है। बहुत कम मुख्तसर सा समय अब बचा है। तो अब मुझे कहना ये है कि 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा अव्वलुहु रहमा, ये रहमतों का जो है ना अशरा है। अल्लाह की रहमतें मौसलाधार बारिशों की तरह बेतहाशा बरस रही है। बस ये समझ लें कि बारिश खूब होती है, तेज़ बारिश हो रही है, और कोई चाहता है कि उस बारिश से जो आसमान से भरे बादलों से उतर रहा है वो आसमान वाला पानी को जमा कर लें, तो वो तभी मुमकिन है, ये तभी पॉसिबल है जब खुले आसमान के नीचे कोई बर्तन, कोई ज़र्फ़, कोई बाल्टी वगैरह सीधी रखेंगे। अगर बाल्टी सीधी रखेंगे तो पानी का कुछ ना कुछ कतरा बाल्टी में ज़रूर आएगा, लेकिन अगर उल्टी करके रखेंगे तो एक कतरा भी नहीं आएगा। ठीक उसी तरीके से ये पहला अशरा रहमतों का अशरा है। इस अशरे में अगर हमारा ज़र्फ़ सही रहेगा तो अल्लाह की रहमतें जो बेतहाशा मौसलाधार बारिशों की तरह निछावर हो रही है, इंशाअल्लाह उन रहमतों से हम भीग जाएंगे। हमारा माशरा, हमारा माहौल, हमारी ज़हनियत, हमारी थिंकिंग, तमाम चीज़ें इससे मुअत्तर हो जाएंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। इसलिए हम इस महीने का पूरा आदर करेंगे, कदर करेंगे, सम्मान करेंगे। हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी, हर लहजा इंशाअल्लाह गुनाह से बचने का एहतमाम करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट बात एक बतानी है जो आप अपनी जहन नशी कर ले, ध्यान से सुनिएगा। वो अहम बात ये है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में वो हदीस गुज़िश्ता जुमा मैंने सुनाया, वो आप लोगों ने सुनी हदीस कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान के आखिरी अय्याम में खुतबा देते हैं। बहुत लंबी हदीस है, बहरहाल उसके अंदर आप फरमाते हैं कि ये इतना बरकत वाला महीना कि ये मुबारक महीना है, अज़मत वाला, रहमत वाला, रिफ़त वाला, क़द्र व मंज़लत वाला महीना। इस रहमत वाले महीने में कोई अगर नफल पढ़ता है तो फ़र्ज़ों के बराबर सवाब, और कोई फ़र्ज़ पढ़ता है तो 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब, अजरो सवाब अल्लाह ताला आमाल नामे में लिखवाते हैं। तो याद रहे कि अगर कोई इस माह मुबारक में यानी रमज़ान के अलावा 11 महीने में 1 रुपये राह खुदा में देता है तो एक ही देने का सवाब, और अगर अल्लाह चाहे तो बेहिसाब अजर दे। ये अल्लाह जाने, अल्लाह ही देने वाले, इनायत करने वाले, गिफ्ट करने वाले हैं।
لیکن رمضان کے مہینے میں اگر آپ 1 روپے دے رہے ہیں تو 1 نہیں بلکہ 1000 روپے دینے کے برابر ثواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوانٹٹی کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ جب دیتے ہیں تو اس کے دینے کا کوئی حساب لگانا چاہے انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ الحمدللہ اس مہینے میں آپ زکوٰۃ، صدقات، فطرات، خیرات، اس طرح کی عطیہ، یہ رقمیں آپ نکالتے ہیں، لیکن یاد رہے ہمارے اس پانا گڑھ کی جامع مسجد، ملا پاڑا کی جامع مسجد میں ایک جو ہے نا کام چل رہا ہے، نئی بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے، آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ بس 2 ٹوک میں اتنا بتا دیں کہ یہ مسجد سے کوئی الگ نہیں ہے، مسجد کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ مسجد سے الگ بھی نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں آدھر مہینے میں دیتے تو اس کا دینے کا ثواب الگ ہے، لیکن رمضان میں دیں گے تو اس کا ثواب بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ کام بڑا اہم اور معتبر کام ہے، چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ ذمہ داروں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ اس کام کو بڑی تیزی سے، بڑی جلدی یہ کام گرو ہو رہا ہے، آئے دن اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا کام جو ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ ویسے تو ہوتا نہیں ہے، اس کے لیے رقم اور پیسے کی ڈھیر ساری رقموں کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ رقم کسی ایک آدمی کے دے ہوئے پیسوں سے بھی نہیں ہوتا ہے۔ مسجد اور مدرسہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یاد رہے، اس میں ہر ایک کا پیسہ لگتا ہے۔ اور میں اس مہینے میں آپ سب سے عہد لینا چاہتا ہوں کہ آپ عہد کریں انشاءاللہ، امیر ہو، غریب ہو، اسیر ہو، فقیر ہو، وزیر ہو، کوئی بھی ہو، ہر آدمی یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ یہ جو ایک کام کا بیڑا اٹھایا ہے، ہم سب مل کر انشاءاللہ اس کام کو پروان تک چڑھائیں گے، اس کو فائنل ایئر تک انشاءاللہ بالکل لاسٹ تک پہنچائیں گے اور کام کو اختتام تک پہنچائیں گے۔ اس کے لیے ہر آدمی یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ اپنی رقم سے زیادہ رقم ہم اس کام کے لیے دان کریں گے۔ یاد رہے مسجد میں صدقہ، زکوٰۃ، اس طرح کی رقمیں دینا بالکل بھی صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جانتے ہیں کہ نہیں، مسجد میں یہ ساری رقمیں لگتی نہیں ہے، آپ یہاں خالص پیسہ دیں گے تو جو بالکل شدھ پیسہ ہے وہ پیسہ آپ ادھر دیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ دیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بات کو سنی انسنی نہیں کریں گے، انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے۔ پوری مسجد میں بولیں بھائی کریں گے، ساتھ دیں گے۔ ساروں نے جو بیڑا اٹھایا ہے انشاءاللہ اس کام کو پایہ تکمیل تک ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لے بھائی۔